امام ابن ابی حاتم آپ روایت کرتے ہیں کہ حجاج نے یحییٰ بن یعمر کو بلا کر کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے، مجھے یہ پتہ چلے تم یہ کہتے ہو کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے شروع سے لے کے اخیر تک سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ملی کہ امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور تم کہتے ہو امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے تو شروع سے لے کے اخیر تک سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے کوئی دلیل نہیں ملی جون سی ہے اس میں، تو تم کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم نے سورۃ الانعام کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے، یہ آیت جون سی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا جن سے پیچھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ تو یہ آیت نہیں پڑھی جون سی ہے تم نے جون سے؟ بالکل میں نے جون سی ہے۔ یا اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں، حضرت عیسیٰ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا مگر ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے شمار فرمایا، ذریت کے اندر فرمایا گیا ہے قرآن کے اندر، تو ان کی ذریت میں فرمایا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، باپ تو ہے ہی نہیں، تو حالانکہ وہ مگر ابراہیم علیہ السلام کی ان کو ذریت فرمایا گیا، اولاد فرمایا گیا، حالانکہ وہ ان کی بیٹی کے بیٹی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹی ہیں۔ تو اسی بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے تو پھر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے۔ تو جو فقہا بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد میں داخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی اولاد بھی آپ کی اولاد میں داخل ہے، وہ اسی آیت سے دلیل لاتی ہیں، وہ اسی آیت سے دلیل دیتی ہیں جن سے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے، اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے کسی جائیداد کو وقف کر دیا، وقف کیا، تو اس میں اس کی بیٹیوں کی اولاد بھی داخل ہوگی اسی آیت کے تحت۔ تو اس نے جب کہا نا کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بیٹی ہیں جو ان سے؟ تو اس وقت انہوں نے پھر یہ اس آیت سے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور قرآن ان کو ان کی اولاد کہہ رہے تو پھر بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی شہزادے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بخاری شریف نے ایک حدیث روایت کی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لے کر آئے اور ان کو ممبر پر چڑھایا، پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ویسے ایک اور حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ذہبی نے، دیلمی نے، ابن جوزی نے، محب طبری نے اس کو روایت کیا
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔